یاد رکھیے کہ یہ ذہن میں کبھی بھی مت لائیے گا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اب میں کیا درود پڑھوں گا، کیا آستانے میں جاؤں گا، کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا. نہیں نہیں، یہ بات ختم کریں اپنے دل میں. اللہ تو گناہ گاروں کو بلا رہا ہے نا، اپنے دور سے جو دور ہیں انہیں بلا رہا ہے نا. اتنے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس لیے بھیجے جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ راہ پر آ جائیں، جو دور ہیں وہ قریب آ جائے، جو نہیں جانتے اسے جنایا جائے، اسے پہچان کرائی جائے، اللہ کی معرفت دی جائے، اللہ کی پہچان دی جائے. 1,24,000 پیغمبر آئے. اسی طرح میرے نبی نے تبلیغ فرمائی، پھر 1,29,000 یا 40,000 یا کم و پیش اللہ نے کہ محبوب کے غلام بنے، صحابہ بنے، تو انہوں نے بھی یہی کام کیا، تابعین نے بھی یہی کام کیا، اولیاء سب نے یہ کام کیا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. قبول کرنے کے ہم ذمہ دار نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم نے اللہ سے توفیق مانگنی کہ اللہ تمہیں پڑھنے کی توفیق دے دے. تو جب پڑھتے رہیں گے تو اخلاص بھی اللہ عطا فرما دے گا، خلوص بھی اللہ عطا فرما دے گا. جب ایک کام کرتے کرتے جب آپ کرو گے تو آپ ماسٹر بنو گے، آپ اس کام میں تیز ہو جاؤ گے، آپ اس کام کے کاریگر بنو گے. آہستہ آہستہ آپ شاگردی کرتے 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 آپ استاد بن جائیں گے، پھر آپ شاگرد بنائیں گے. اگر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کہیں گے کہ یار مجھے استاد بننا ہے، مجھے استاد بننا ہے، تو کبھی بھی آپ استاد نہیں بنیں گے. تو آہستہ آہستہ آپ چلتے جائیں، جیسے بھی ہو آپ چلتے جائیں، یہاں تک کہ فرمایا ایک آدمی دل سے کام کرتا ہے اسے ایک ثواب ملتا ہے، لیکن جو بندہ دل سے نہیں اور زبردستی جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں کروں گا، تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ شیطان سے لڑ کر جا رہا ہے، وہ شیطان کو رونتے ہوئے جا رہا ہے. حالانکہ دل کہہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی کہ بیٹھ جا، سو جا، کیا نماز پڑھے گا، کیا درود پڑھے گا، لیکن وہ ایک دم اٹھ کر کہتے نہیں میں پڑھوں گا. جا کر وہ پڑھتے. تو نفس کا مقابلہ کریں، نفس کی مخالفت کریں، نفس کی مخالفت کریں. آپ جائیں اور انشاءاللہ الرحمن آپ اس کام کو جاری رکھیں، روز پڑھتے جائیں. آپ کے اندر خود جو ہے روانگی پیدا ہوگی، آپ کے اندر جو ہے محبت پیدا ہوگی، آپ کے اندر اخلاص پیدا ہوگی. اخلاص بازار سے نہیں ملتا، اخلاص جو ہے وہ کوئی دکان سے نہیں ملتا، کوئی فیکٹری سے نہیں ملتا. وہ اخلاص آپ کو لینا ہوگا تو یہ کہ اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہوگی. اخلاص کی سیڑھیوں پہ آپ نے چڑھنا ہوگا، تب جا کر اخلاص آپ کو ملے گا، خلوص آپ کو ملے گا. جستجو ہونی چاہیے، جستجو آپ کی ہونی چاہیے کہ مجھے اخلاص مل جائے. اخلاص کیا ہے؟ کہ بالکل آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عمل میں نے صرف اللہ اور اس کی رضا کے لیے کیا ہے.